حضرت ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل اللہ کی تلاوت فرما کے جعفر رضا ابن زاہد رضا کی بالکل ساتھ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود. نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق الموبن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ایک صلوات. برادران ایمانی، سامعین کرام اور عزاداران امام مظلوم کربلا، چونکہ یہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے میں نے ایک ایسی آیہ کریمہ کو عنوان مجلس قرار دیا جو کہ قرآن مجید کے سورہ رعد کی 43ویں اور آخری آیہ کریمہ ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے میرے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. عزیزان گرامی، ہماری ابتدا سے لے کے انتہا تک، آغاز سے لے کے انجام تک، شروعات سے لے کے اختتام تک، صدق اللہ سے لے کے بسم اللہ تک، بسم اللہ سے لے کے صدق اللہ تک، ہر جگہ گواہی کی ضرورت پڑتی ہے. بچہ پیدا ہوا تو گواہی کی ضرورت، عدالت میں کیس لڑنے گئے تو گواہ کی ضرورت، نکاح کرنے گئے تو گواہ کی ضرورت، بینک میں اکاؤنٹ کھولنے گئے تو گواہ کی ضرورت، حتیٰ کہ حد یہ ہے کہ جب ہم مر گئے تب بھی گواہی کی ضرورت پڑی. ان کا سرکار وہاں پہ گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ نے شہادت نامہ کیوں لکھا؟ یہ 40 مومنین کی گواہیاں آپ نے کیوں لکھی؟ اس کا مطلب ہماری ابتدا سے لے کے انتہا تک، آغاز سے لے کے انجام تک، شروعات سے لے کے اختتام تک، بسم اللہ سے لے کے صدق اللہ تک، ہر جگہ گواہی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ گواہی آخر ہے کیا؟ 2 لفظ ہمارے کیا بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اور اب ادھر کچھ سالوں سے زیادہ استعمال ہونے لگے. ایک لفظ ہے شہید اور ایک لفظ ہے شہادت. ایک شہید ہے، ایک شہادت ہے، اور یہ اپنے پرائے سب استعمال کرتے ہیں، چاہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن یہ لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں. کبھی وطن کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی
حالات کے لحاظ سے لفظ یہ ضرور استعمال کرتے شہید اور شہادت، اور ان لفظوں کے چاہے ان کو معنی معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن وہ صاحب شہید ہیں، شہید ہیں. کبھی قوم کے نام پہ کہا شہید ہیں، اور کبھی کہا سماج کے نام پہ شہید ہو گئے، اور کبھی کہا ملک کے نام پہ شہید ہو گئے. اور یہ لفظ ہم کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرتے، اور اس کے معنی چاہے ہم کو معلوم ہو اور چاہے معنی نہ معلوم ہو، لیکن استعمال کرتے ہیں شہید بھی اور شہادت بھی. شہید کے معنی ہوتے ہیں گواہ کے. شہید کہتے ہیں گواہ کو، جو گواہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شہید. اور شہادت کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، یعنی جو گواہی دیتا اسے شہادت کا لفظ. اسلام میں اس کی بہت حیثیت ہے. اسلام نے اس کا ذکر کیا، قرآن میں برابر شہید کا لفظ استعمال ہوا، شہادت کا لفظ استعمال ہوا. اور اسلام چاہتا بھی یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں شہادت کا جذبہ ہو. یہ بھی چاہتا ہے اسلام کہ ہر مسلمان کے دل میں شہادت کا جذبہ ہو. اور عام طور پہ عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، ملک کوئی ہو، زبانیں ان کی کوئی الگ الگ ہوں، لیکن یہ لفظ جو ہے بہت کثرت کے ساتھ جو ہے استعمال ہوتا ہے، شہادت اور شہید. ابھی ادھر کچھ دنوں سے زیادہ استعمال ہونے لگا. تو شہید کے معنی ہیں گواہ کے، اور شہادت کے معنی گواہی دینے والے کے. اچھا، اب یہ گواہی جو دیتا ہے، یعنی کسی کو گواہی کہاں ہوتی ہے؟ گواہی الگ الگ جگہوں پہ لگتی ہے. کبھی کبھی سماج اور معاشرے کے لحاظ سے گواہی دینا کہ بھئی یہ ہیں اور یہ ہیں، اس طریقے سے کبھی استعمال ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کہیں پر چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، کسی کا مرڈر ہو گیا خدا نہ کرے، تو ایسی جگہ پر بھی گواہی لی جاتی ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے عدالت فیصلہ دیتی ہے. یعنی اسی سے اس کا جو ہے فیصلہ ہوگا اور اسی سے اس کو سزا ملے گی. اب خدا نہ کرے کہیں کسی نے ایک مرڈر ہوتے دیکھ لیا، یا بینک میں ڈکیتی ڈلتے دیکھ لی کسی نے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ چیز دیکھی؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھی ہے صاحب. کہا دیکھی ہے تو پھر آپ گواہی دیے. آپ نے اگر دیکھی ہے تو آپ گواہی دیے. گواہی دینے کو تیار؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب ہم تو گواہی دینے کو تیار ہیں. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صبح مثلا ان سے بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں گواہی دینا ہے. شام تک ایک فون ان کے پاس آ گیا، اور اس فون میں اس نے یہ کہا کہ بھئی دیکھیے ایسا ہے کہ اگر آپ نے گواہی دی تو ہم آپ کو مار دیں گے. صبح اس سے بات ہوئی، وہ گواہی دینے کے لیے تیار تھا. شام کو اس کے پاس ایک فون آ گیا کہ اگر آپ نے گواہی دی تو ہم آپ کو مار دیں گے، یا آپ کا مرڈر کر دیں گے، یا مار دیں گے. اب جب دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ تیار ہیں گواہی دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب میں گواہی نہیں دوں گا. انہوں نے کہا بھئی ابھی صبح تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دیں گے، ہاں کہہ تو رہے تھے، لیکن اب ہم نہیں دیں گے. یا مثلا مثال کے طور پہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے، اور فون آیا کہ دیکھیے بھئی آپ گواہی نہ دی، ہم 5 لاکھ روپے آپ کو دے دیں گے. بہت غور سے سنیے گا ایک ایک لفظ. کیا کہا؟ کہ ہم آپ کو 5 لاکھ روپے دے دیں گے، آپ گواہی نہ دیے. اب جو پھر ان سے پوچھا، انہوں نے کہا صاحب نہیں دیں گے. دیکھیے دینے کے لیے وہ بھی گواہی تیار تھا، دینے کے لیے یہ بھی گواہی تیار تھا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے رک گیا، یہ لالچ کی وجہ سے رک گیا. گواہی وہ بھی دینے کو تیار ہے، گواہی وہ بھی دینے کو تیار ہے، وہ خوف کی وجہ سے نہیں دے پا رہا ہے، یہ لالچ کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے. اب ایک گواہ اور ہے، اس کے پاس بھی مثلا فون آیا کہ اس نے کہا کہ ہم مار دیں گے. مار دو، ہم تو گواہی دیں گے. یہ بھی ایک گواہ ہے. اس نے کہا ہم 5 لاکھ روپے دیں گے. انہوں نے کہا 5 کروڑ دے دو، تب بھی ہم گواہی دیں گے. اب یہ کہیں سے نہیں ٹوٹا، نہ یہ خوف سے ٹوٹا، نہ یہ لالچ سے ٹوٹا. اب اس کے بعد اس نے کہا ہم گواہی دیں گے. انہوں نے تیار. انہوں نے کہا چلیے صاحب. اب وہ ایک بڑے سے حال تھا، اور اس حال کے اندر وہ گیا اور جا کے اس نے گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم گواہی دیں گے. ان کا گواہی دینا؟ کہنے ہاں دینا ہے. کہا چلیے گواہی دینے کے لیے پہنچا. اب جو پہنچا حال کے اندر تو اس نے کہا میں یہاں گواہی دے رہا ہوں. ان کا رک جائیے. میں کہنے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے گواہی دیے. کہنے ہاں کہہ تو رہا تھا گواہی دیے. تو کہا پھر دینے کیوں نہیں دے رہے؟ کہا یہاں نہیں دینا. ان کا صاحب آپ یہاں بلا کے لائے، عدالت میں لے کے آؤ، کہہ رہے ہیں گواہی دینا. اب میں یہاں گواہی دینے کو تیار ہوں، آپ مجھے گواہی دینے نہیں دے رہے. کہا ایسے نہیں دینا ہے. کہا پھر کیسے دینا ہے؟ کہا ہم نے اس کے لیے خاص جگہ بنائی،
ایک کٹگھرا بنایا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے گواہی دینا ہے۔ دیکھیں پوری طریقے سے ایک دم بالکل متوجہ ہو کے سنیے گا، آپ کی سماعتوں پہ پورا بھروسہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایک نتیجے کے اوپر لے کے جانا۔ کیا کہا؟ لائیے گواہی دی، انہوں نے کہا نہیں صاحب یہاں نہیں دیں گے۔ ارے آپ نے ابھی تو کہا تھا گواہی دی، کہاں کہا تھا لیکن یہاں نہیں کہا۔ پھر کام نے اس کے لیے کٹگھرا بنایا ہے، یہاں پہ آپ کو گواہی دینا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے چلیے وہاں دے دیں گے، ہمیں تو گواہی دینے سے مطلب یہاں نہیں، وہاں دے دیں گے۔ کھڑا ہو گیا وہاں، اب جو گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو، پھر انہوں نے روک دیا، رک جائیے۔ ان کا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی گھر سے کہا تھا گواہی دینا، یہاں پہ دینے نہیں دی، پھر اس کے بعد یہاں کھڑا کر دیا، ہم یہاں بھی نہیں دینے دے رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے ایسے نہیں، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ ان کا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی مذہب سے میرے کیا لینا دینا، مجھے گواہی دینا آپ مذہب کی باتیں کر رہے ہیں، مذہب سے کیا لینا؟ کہا نہیں مذہب تو بتانا پڑے گا۔ ان کا صاحب میں مسلمان ہوں، کہا جائیے قرآن لے آئیے ان کے لیے۔ کہا میں ہندو ہوں، کہا گیتا لے کے آئیے۔ کہا سکھ ہوں، کہا گرو گرنتھ لے کے آئیے۔ کہا عیسائی ہوں، کہا بائبل لے کے آئیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھائیے کہ آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ دیکھیے سرکار میں پوری طریقے سے آپ کے اوپر اطمینان کر رہا ہوں، اور ہر ہاتھ سے ہم توقع کر کے نہیں آتے کہ ہر ہاتھ ذکر علی میں اٹھے گا۔ علی جسے خیرات دے ہاتھ وہ اٹھاتا ہے، علی جسے طاقت دے ہاتھ وہ اٹھاتا ہے، مولا عباس جس کے بازوؤں میں طاقت دے ہاتھ وہ اٹھاتا ہے، جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہ ولایت علی کا لہو دوڑ رہا ہے۔ ہر ہاتھ سے ہم توقع کر کے نہیں آتے کہ ہر ہاتھ ذکر علی میں اٹھے گا، جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ طاقت علی نے ہاتھوں میں دی ہے، مولا عباس نے طاقت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب گواہی دیے، کہا گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، کہا چلیے گواہی دیجئے۔ اب جو حال میں کھڑا ہوا، کہا یہاں دینے نہیں دیں گے، کہا کٹگھرے میں کھڑے ہو کہا نہیں یہاں بھی نہیں دیں گے، کہا پھر قسم کھائیے۔ اب جب قسم کھا لی تب اس لائق بنا، مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے بعد اس لائق بنا، یعنی اگر وہ کتاب کی گواہی نہ دے تو گواہی کے لائق نہیں بنتا۔ اب اس کی گواہی کے بارے میں سوچئے جس کی گواہی کتاب دیتی نظر آئے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآلہ۔ اللہم صلی اللہ۔ اب آپ اس لائق ہیں کہ آپ گواہی دیں، یعنی مقدس کتاب پر جب ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی تب اس لائق بنا کے گواہی دے، تو پھر مجھے بتائیے اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی گواہی کتاب دیتی نظر آئے۔ اچھا اب یہ گواہی کے لائق ہو گیا، اب اس نے کہا ٹھیک ہے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اچھا اب آپ مجھے اتنا بتا دیئے کہ یہ جو گواہی دینے جا رہا ہے یہ کھڑا ہے کٹگھرے میں، پبلک سامنے بیٹھی، ایک صاحب اونچے پہ بیٹھے، یہ کون ہے؟ کہا یہ جج ہے۔ اچھا وہ اونچے پہ بیٹھے ہیں جج ہیں، یہ گواہ ہے کٹگھرے میں کھڑا ہے، وہ پبلک وہاں بیٹھی ہوئی۔ اب آپ مجھے اتنا بتائیے یہ جو گواہی دینے کے لیے آیا ہے، اب میں سمجھتا ہوں مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب ہے اور آپ کے محبتوں میں اضافت کا ثواب بن جائے گا۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں، وہ بیٹھا ہے وہاں جج، یہ یہاں کٹگھرے میں کھڑا ہے، پبلک یہاں بیٹھی ہے، وکیل یہاں کھڑا ہوا ہے۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دیے، سب سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے صرف اتنا بتا دیے کہ یہ جو گواہ کھڑا ہے اگر یہ گواہی ادھوری دے، مسجد میں بیٹھ کے نہ بول سکے تو کہاں بولیے گا سرکار؟ بھائی مجھے اتنا بتائیے کہ اگر یہ گواہی ادھوری دے یا جھوٹی دے تو جج کرے گا کیا؟ بخشی تالاب میں پڑھ رہا ہوں سرکار، جو میں نے کبھی ایک جملہ پڑھا تھا کہ غدیر کے اعتبار سے آپ افضل ہیں کیونکہ یہاں تالاب ہے۔ ایک سلوات بھیج۔ میں نے اسی مسجد کے اندر پڑھا تھا کہ تالاب ہے اور غدیر کا تعلق تالاب سے ہے۔ بھائی جہاں ولایت علی کا اعلان ہوا وہاں پہ بھی تالاب تھا۔ تو اب عزیزان محترم جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کروں، میں نے پہلے کہا کہ ہر ہاتھ سے توقع نہیں کر کے آتے، یہ نعرہ حیدری نعرہ صلوات ہماری ایڈنٹی ہے، یہ ہماری آئی ڈی ہے،
یہ ہمارا پروف ہے، یہ ہمارا ڈی ایل ہے، یہ ہمارا لیسن ہے، یہ ہمارے ماں کے پاک دودھ کا اثر ہے، یہ ہمارے باپ کے طاہر خون کی سند ہے۔ یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جسے آدم نے لگایا، نوح نے لگایا، ابراہیم نے لگایا، موسیٰ نے لگایا، عیسیٰ نے لگایا، یحییٰ نے لگایا، زکریا نے لگایا، صالح نے لگایا، خضر نے لگایا، داؤد نے لگایا، ایوب نے لگایا، لوط نے لگایا، برہ نے لگایا، سفینہ نے لگایا، بردہ نے لگایا، سلمہ نے لگایا۔ اما یہی نعرہ نبی نے غدیر میں لگایا۔ لہما سے یہی نعرہ آپ کے نبی نے غدیر میں لگایا۔ ہر ہاتھ سے ہم توقع کر کے نہیں آتے کہ ہر ہاتھ ذکر علی میں اٹھے گا، علی جسے خیرات دے، علی جسے طاقت دے، مولا عباس جس کے بازوؤں میں طاقت دے، ہاتھ وہ اٹھاتا ہے۔ اب مجھے اتنا بتائیے، یہ اگر جھوٹی گواہی دے یا ادھوری دے تو کرے گا کیا؟ کرنا کیا؟ اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا۔ یہ دنیاوی عدالتیں ہیں جہاں اگر کوئی جھوٹی گواہی دے یا ادھوری دے تو جیل میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کوئی ادھوری یا جھوٹی دے تو اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وار۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم مجلسیں سن رہے ہیں، ہم مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہمیں عام طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے۔ مثلا عام طور پہ بھائی آپ یہ مجلسوں میں آ رہے ہیں، یہ شرکت کریں۔ دیکھیں جس کو جو ہے چیز ضرورت سے زیادہ مل جاتی ہے وہ اس کا جو ہے ادراک نہیں کر پاتا ہے، اس کے درک نہیں کر پاتا اس کو۔ کیوں؟ اب ایک مچھلی ہے، پانی کے اندر ہے، چاروں طرف پانی ہے، اب اسے پتہ ہی نہیں پانی کی حقیقت کیا ہے۔ دائیں پانی، بائیں پانی، اوپر پانی، نیچے، ہر طرف پانی پانی پانی، اسے پتہ ہی نہیں کہ پانی کی حقیقت کیا ہے اور پانی کتنا ضروری ہے۔ لیکن وہی مچھلی اگر ہوا کے تھپیڑے سے ساحل کے کنارے چلی جائے تو اب پانی کے لیے تڑپنے لگتی ہے۔ یہی ہمارا حال ہے، اٹھ رہے ہیں تو مجلسیں، بیٹھ رہے ہیں تو مجلسیں، کانوں میں صدائیں مجلس، ہر وقت مجلس تو ہمیں نہیں پتا یہ مجلسیں کیا ہے۔ ہمیں پتا تو جب چلے گا جب موت کا تھپیڑا ادھر لے کے جائے گا، تب پتا چلے گا ان مجلسوں کی حقیقت کیا تھی۔ تب سوچیں گے کاش کچھ مجلسیں اور کر لیتے، کاش کچھ مجلسیں اور کر لیتے۔ خوش نصیب ہے آپ فرش اعضا پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں، خوش نصیب ہے کہ فرش اعضا پہ بیٹھ رہے ہیں۔ آپ بہترین نعمت ملی ہے فرش اعضا پہ بیٹھنے کی، اور کانوں سے فضائل لے لی، سن رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کانوں سے سن رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ فرش پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے، اور یہاں سے تبرک لے جائیں گے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ روح کی بھی غذا ہے، جسم کی بھی غذا ہے، روح کی بھی غذا ہے، جسم کی بھی غذا ہے۔ تو ہمارا لفظ ایک شہید اور ایک لفظ ہے شہادت، یعنی ہماری ابتدا سے لے کے انتہا تک، آغاز سے لے کے انجام تک، شروعات سے لے کے اختتام تک، بسم اللہ سے لے کے صدق اللہ تک، ہر جگہ گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو گواہی کی ضرورت، عدالت میں کیس لڑنے گئے تو گواہ کی ضرورت، نکاح کرنے گئے تو گواہ کی ضرورت۔ حد یہ ہے کہ جب مر گئے تب بھی گواہی کی ضرورت پڑی، تب بھی گواہی کی ضرورت پڑی۔ اور پہلا گواہ کون ہے؟ اللہ خود ہے۔ دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا، کیا کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ کہ ان سے کہہ دیجئے، یہ جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یعنی رسول کی رسالت کے گواہ دو ہیں، ایک اللہ خود ہے، دوسرے کا نام نہیں بتایا، صفت بتا دی۔ صفت کیا ہے؟ کہ پوری کتاب کا عالم ہے۔ پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا، صفت بتائی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی اتنی ہی فضیلت ہے تو اللہ نے قرآن میں نام کیوں نہیں لیا؟ بھائی نام لے لیتا، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے، فساد ختم ہو جاتے، لڑائیاں ختم ہو جاتی، فرقے ختم ہو جاتے، سب متحد ہو جاتے، ایک ہو جاتے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے۔ بھائی سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے۔ آج یہ جو اتنی لڑائیاں، اتنے فرقے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ بھائی میں نے بھی عالم ارواح میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پالنے والے پروردگار جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا نام لے لیتا، کہہ دیتا کہ یہ علی کی شان میں آیت ہے، یہ حسن کی، یہ حسین کی، یہ شہزادی کی، یہ رسول کی، نام لے لیتا، بات ہی ختم ہو جاتی۔ کہ تم ان کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میں ان کا خالق ہوں، ان کی فطرت سے واقف ہوں۔ اگر میں نام لے لیتا
تو نہ جانے کتنے علی بن کے کھڑے ہو جاتے، نہ جانے کتنے حسن بن کے کھڑے ہو جاتے، نہ جانے کتنے حسین. اسی لیے میں نے نام نہیں لیا، صفت بتائی. اب کسی کو علی بننا ہے تو پہلے کعبے میں پیدا ہو کے دکھائے، میدان میں لڑ کے دکھائے. ایک صلوات بھیجے بر محمد وال. اللہم صلی. پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرے گواہ کا نام لیا تو بارگاہ عادیت میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پالنے والے پروردگار میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی میدان میں، کسی چوک پہ، کسی چوراہے پہ، کسی بڑی جگہ پہ آپ نے آ کے کہا ہو کہ یہ میرا رسول ہے، یہ افضل المرسلین ہے، یہ میرا رسول ہے. آواز آئی نہیں، میں نے گواہی دی ہے. میں نے کہا یا اللہ کیسے گواہی دی؟ میں نے تو نہیں دیکھا کسی چوک پر، کسی چوراہے پر، کسی میدان میں، کسی بڑی جگہ پہ آ کر کے آپ نے گواہی دی ہو. کہا نہیں میں نے گواہی دی ہے. میں نے کہا یا اللہ کیسے گواہی دی؟ کہا زمین کا فرش بچھا کے گواہی دی، آسمان کا شامیانہ لگا کے گواہی دی، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں لٹکا کے گواہی دی، ستاروں کی چمکیلی چمکیاں ٹاک کے گواہی دی، ہواؤں کو چلا کے گواہی دی، سمندر کو وجادانی بخش کے گواہی دی، دریا کو روانی بخش کے گواہی دی، پھولوں کو مہک بخش کے گواہی دی، سبزوں کو لہک بخش کے گواہی دی، بادلوں کو شور بخش کے گواہی دی، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے گواہی دی، ہواؤں کو چلا کے گواہی دی. میں نے پھر ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا پالنے والے پروردگار یہ تو آپ کے فعل کی گواہی، یہ تو آپ کے عمل کی گواہی، یہ تو آپ کی محبت کی گواہی. پھر بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا. بھئی مہینہ بھی رجب کا، مولا علی سے منسوب جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا پھر بھی کبھی نہیں دیکھا پالنے والے پروردگار کہ آپ نے کسی میدان، کسی چوک، کسی چوراہے پہ آ کر کے اپنی زبان سے کہا ہو کہ یہ میرا رسول ہے، یہ افضل المرسلین ہے. کہا نہیں، آواز آئی میں نے گواہی دی ہے. میں نے کہا یا اللہ کب گواہی دی؟ کہا تو نے تاریخ اسلام اٹھا، تاریخ اسلام میں دعوت ذوالعشیرہ اٹھا. دعوت ذوالعشیرہ میں ایک 13 سال کا بچہ ہے جو کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ ہی محمد ہیں، آپ ہی طٰہٰ ہیں، آپ ہی یاسین ہیں، آپ ہی مزمل ہیں، آپ ہی مدثر ہیں، آپ ہی شفیع ہیں، آپ ہی خلیل ہیں، آپ ہی کریم ہیں، آپ ہی حبیب ہیں، آپ ہی مصطفیٰ ہیں، آپ ہی مرتضیٰ ہیں، آپ ہی مختار ہیں، آپ ہی ناصر ہیں، آپ ہی منصور ہیں، آپ ہی قائم ہیں، آپ ہی حافظ ہیں، آپ ہی مومن ہیں، آپ ہی مطیع ہیں، آپ ہی مذکر ہیں، آپ ہی واعظ ہیں، آپ ہی غنی ہیں، آپ ہی جواد ہیں، آپ ہی طیب ہیں، آپ ہی طاہر ہیں، آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں، آپ ہی ظاہر ہیں، آپ ہی باطن ہیں، آپ ہی قائم ہیں، آپ ہی مہدی ہیں. میں نے پھر ہاتھوں کو جوڑا، ماننے کا پالنے والے پروردگار وہ تو اس بچے کی گواہی تھی، اس سے آپ کا کیا تعلق؟ کا تعلق ہے اس کی زبان، خالی اس کی زبان نہیں بھئی، وہ لسان اللہ کہلاتی ہے، اللہ کی زبان. ایک صلوات بھیجے پر محمد وال. بھئی گواہی دینا والا وہ علی ہے جو شمشائل بھی ہے، ہمجائل بھی ہے، قسوم بھی ہے، معین بھی ہے، ایلیا بھی ہے، لوی بھی ہے، بری بھی ہے، علی بھی ہے، حسیر بھی ہے، تبریک بھی ہے، یوشع بھی ہے، لوی بھی ہے، جنین بھی ہے، مدمر بھی ہے، موت بھی ہے، صحاب بھی ہے، ظہیر بھی ہے، میمون بھی ہے، حیدر بھی ہے، ناصر بھی ہے، قاتل الفج بھی ہے، قائد غر المحجلین بھی ہے، یعصوب الدین بھی ہے، بیک نقطہ بھی ہے، باب حطہ بھی ہے، شیر خدا بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، فاتح بدر حنین بھی ہے، خیبر و خندق کا ہیرو بھی ہے، مولود کعبہ بھی ہے، شوہر بطول بھی ہے، حسنین کا بابا بھی ہے، جبریل کا استاد بھی ہے، آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، یحییٰ کا مولا، زکریا کا مولا، صالح کا مولا، خضر کا مولا، داؤد کا مولا، ایوب کا مولا، لوط کا مولا، برہ کا مولا، سفینہ کا مولا، بردہ کا مولا، سلمہ کا مولا. اما جو بولے اس کا بھی مولا، جو نہ بولے اس کا بھی مولا. تو گواہی ابتدا سے لے کے انتہا تک، آغاز سے لے کے انجام تک، شروعات سے لے کے اختتام تک، بسم اللہ سے لے کے صدق اللہ تک، ہر جگہ گواہی کی ضرورت پڑتی ہے. بچہ پیدا ہوا تو گواہی کی ضرورت، ان کا بچہ پیدا ہوا تو گواہی کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہا چلیے فلاں صاحب کے لڑکا ہوا ہے، چل کے مبارکباد دے دیں. پہنچ گئے مبارکباد دینے کے لیے. اب جو پہنچے تو عجیب منظر دیکھا، ماں باپ بھی پریشان.
नर्स भी परेशान, डॉक्टर भी परेशान। मैंने कहा भाई ये बताइए, ये तो बच्चा लड़का आपके यहाँ, आपको तो खुश होना चाहिए, लड्डू उड्डू बांटना चाहिए, ये आप परेशान क्यों दिख रहे हैं? कहा असल में ये बच्चा अभी अभी पैदा हुआ और इसने अभी तक कोई गवाही नहीं दी। अब जो ये कहा तो मुझे तो हंसी आ गई। मैंने कहा ये गवाही देगा जो अभी पैदा हुआ है? हंस सकता नहीं, बोल सकता, हंस दे तो इंसान नहीं, बोल दे तो इंसान नहीं। नहीं, आप पहुंच ही ना सके भाई, हंस दे तो इंसान नहीं, बोल दे तो इंसान नहीं। अगर हंस दे, डॉक्टर कोई बच्चा पैदा हो, पैदा होते ही हंसने लगे तो लोग यही कहेंगे इंसान नहीं हैवान है, पता नहीं क्या है। और यही बच्चा अगर पैदा होते क्या डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम, तो मालूम दिया डॉक्टर भी भागा, नर्स भी भागा, माँ बाप भी, क्यों कि इंसान नहीं। अच्छा ये गवाही देगा कैसे? अब अगर अज़ादार है तो हाथ नीचे नहीं रह सकता, ये गवाही देगा कैसे? कैसे बताएगा कि मैं इंसान हूं? कहा ये गवाही देगा रो के बताएगा कि मैं इंसान हूं, हैवान नहीं। इसका मतलब रोना इंसानियत की दलील है, हैवानियत की दलील नहीं है। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाल, एक और सलवात भेजे बर मोहम्मद वाल। देखिए अली की मोहब्बत लुत्फ है, करम है, अता है, बख्शिश है, नजात है, बुलंदी है, मेराज है, कौसर है, ससबील है, हुर-ओ-गिलमान है। हम अली की मोहब्बत का मजा वजा नहीं ले पाते। कहते जरूर हैं कि अली वाले हैं, चाहने वाले हैं, अली वाले हैं, चाहने वाले, सुबह से शाम तक कहते रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए हम अली की मोहब्बत का मजा नहीं ले पाते, क्योंकि अली की मोहब्बत का मजा ही वहां से शुरू होता है जहां हाथ पैर कट जाए और जबान मधा करती नजर आए। हमें यहाँ अंदाजा नहीं, यहाँ तो हम बस सोच रहे हैं कि मौलाना साहब आके फजाइल पढ़ रहा हूँ, नारे लग रहे हैं। अच्छा बड़े अजीब अजीब तरह के लोग हैं, नारे लग रहे हैं उससे तकलीफ। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। कसम खुदा की अली की मोहब्बत का मजा ही अलग है। मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूं कि हम आप मोहब्बत का मजा नहीं ले पाते। कहते जरूर अली वाले, चाहने वाले, लेकिन यकीन मानिए अली की मोहब्बत का मजा हम नहीं ले पाते। अली की मोहब्बत यकीन भी दिलाती। अली की मोहब्बत का एक काम यह भी है इंसान को यकीन दिलाना, और यकीन की इस बुलंदी के ऊपर ले जाती है अली की मोहब्बत कि हाकिम अगर ये कहता नजर आए कि तुमको कैसे कत्ल करूं, तो आंखों में आंखें डाल के कहने वाला कहता है कि वैसे ही कत्ल करना जैसे बरोज़े हश्र तुम मेरे हाथों से कत्ल होना पसंद करो। अली की मोहब्बत का मजा ही अलग है, लुत्फी अलग है, करम ही अलग है। और अली की मोहब्बत बेलौस किया करिए, बेलौस। जब हम यहां से जाएंगे, अब कहने वाले हैं, कहते रहते हैं। अपने ही एक साहब से किसी ने अजीम भाई से कह दिया कि ये जो आप लोग ये कहते हैं कि कब्र में अली आएंगे, ये अपने ही किसी की बात बता रहा हूं, पता नहीं कौन से अपने, सरकार मैं तो पढ़ ही सकता हूं, पता नहीं कौन से अपने हैं। कहने लगे कि ये जो आप कहते हैं कब्र में अली आएंगे, तो ये शायरी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। क्या है? शायरी। जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं ना कि हम हिसाबी न किताबी पर खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते। हम हिसाबी न किताबी पर खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं, और जिंदगी हार के इस वास्ते पहुंचे हैं यहां, कब्र में हमको यकीन है कि अली आते हैं। या कहते ये हैं कि मौत जब साहिब किरदार से टकराती है, मौत जब साहिब किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं, खुद मौत ही मर जाती है। ये तो तरकीब मुलाकात अली है, वरना मौत हैदर के गुलामों को कहां आती है।
یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ یا کہتے ہیں فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، فراز دار ہو زندہ ہو محشر ہو کہ مقتل ہو، جہاں ذکر علی چھڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے، جہاں ذکر علی چھڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے۔ عزادار کے حوالوں سے لاکھوں شعر میری نگاہ سے گزرے، لیکن اس سے خوبصورت شعر میں نے پڑھا ہی نہیں۔ کہتے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، فراز دار ہو زندہ ہو محشر ہو کہ مقتل ہو، جہاں ذکر علی چھڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے۔ عزاداروں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، عزاداروں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے۔ اب اگر یقین ہو کہ ایسا ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے گا، ورنہ ہاتھ اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کیجیے گا۔ عزاداروں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مقام پر اور علی کے در پہ جا بیٹھے، چلے اپنے مقام پر اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ اور علی کے در پہ نوابین اودھ پہ بڑی انگلیاں لوگ اٹھا دیتے، نوابین اودھ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، اما ایسے تھے کہ اتنی بڑی بڑی بارگاہیں بنا کے دے گئے، سنبھال نہیں پا رہو، سنبھال نہیں پا رہو، ایسی سی بارگاہیں بنا کے دے کے چلے گئے، سنبھال نہیں پا رہو، سنبھال نہیں پا رہو، مینٹیننس نہیں رکھ پا رہو۔ خریدنے کی ان سے پوچھو جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے زمینیں خرید رہے ہیں، مرے آرام سے دفن ہو گئے جا کے۔ نوابین اودھ، اما نوابین اودھ وہ ہیں جن کا آپ جائیے کسی امام باڑے میں چلے جائیے، کسی امام باڑے میں کسی بارگاہ میں زیادہ تر نوابین اودھ نے جو بنائی، چلے جائیے مسجد اور امام باڑہ دونوں ملے گا آپ کو، مسجد بھی ملے گا امام باڑہ بھی ملے گا، دونوں بڑے امام باڑے چلے چھوٹے جتنے امام باڑے چلے مسجد ضرور ملے گی، امام باڑہ بھی ضرور ملے گا۔ یہ نوابین اودھ نے مسجد امام باڑے نہیں بنوائے، بلکہ یہ بتایا کہ عبادت کا تعلق بھی ہم سے، فرشادہ کا تعلق بھی ہم ہی سے، دونوں کا تعلق ہم ہی سے، دونوں کا تعلق ہم ہی سے، دونوں کا تعلق ہم ہی سے۔ اب نوابین اودھ نے مسجد بھی بنائی، امام باڑے بھی بنائے۔ اب شعر سنیے گا کیا کہتے ہیں کہ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، فراز دار ہو زندہ ہو محشر ہو کہ مقتل ہو، جہاں ذکر علی چھڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے۔ عزاداروں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکہ سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ عزاداروں کے مرنے کا ہے بس اتنا صاف افسانہ، عزاداروں کے مرنے کا ہے بس اتنا صاف افسانہ کہ مسجد سے کوئی جیسے عزا خانے میں آ بیٹھے، کہ مسجد سے کوئی جیسے عزا خانے میں آ بیٹھے۔ ادھر ہم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے، ادھر ہم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے، ادھر سب رو رہے ہیں ہم ادھر محفل سجا بیٹھے، ادھر سب رو رہے ہیں ہم ادھر محفل سجا بیٹھے۔ ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا، ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا، میری بالی پا کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے، میری بالی پا کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے۔ اب یہ شعر ان کے نظر جو نعرے حیدری و نعرے صلوات بیچتے ہیں، کبھی پریشان نہ ہوئیے گا، مولا جو دیں گے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ نعرے حیدری نعرے صلوات بھیجتے رہا کریے، کبھی پریشان نہ ہوئیے، چاہے کوئی چہرہ دیکھے چاہے جوک دیکھے، آپ پریشان کبھی نہ ہو، نعرے حیدری بھی لگائے نعرے صلوات بھی بھیجے، دونوں کام کرتے رہیں، اس کی جزا آپ کو وہ ملے گی جو آپ سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، وہم و گمان میں آپ کے نہ ہو، ایسی جزا آل محمد آپ کو دیں گے۔ کہتے ہیں فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، فراز دار ہو زندہ ہو محشر ہو کہ مقتل ہو، جہاں ذکر علی چھڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے۔ عزاداروں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکہ سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ عزاداروں کے مرنے کا ہے بس افسانہ کی مسجد سے کوئی جیسے عزا خانے میں آ بیٹھے، ادھر ہم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے، ادھر سب رو رہے ہیں ہم ادھر محفل سجا بیٹھے۔ ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سے پھیلا، میری بالی پا کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے۔ عزاداروں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا، عزاداروں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ مولا بھی تو اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے۔ کہ مولا بھی تو اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے، کہ مولا بھی تو اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے۔ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا اسماعیل یہ بتاؤ تم تو نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی اتنے نعرے لگاتے ہو، کیا کبھی علی نے بھی اپنے نام کا نعرہ لگایا ہے؟
قسم خدا کہ ہمارے جیسے ہزاروں خطیب و ذاکر مولانا عالم سب قربان ہو جائے مولانا محمد اسماعیل کے اس جملے کے اوپر مسکرا کے کہتے کیوں نہیں علی نے اپنے نام کا نعرہ لگایا؟ کہا کب لگایا؟ کہا تم نے تاریخ اسلام نہیں پڑھی کہ جب جنگ خیبر میں گئے تو یہی تو کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کہنے لگے صاحب اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو بس ایسے ہی شاعری ہے۔ آپ یقین مانیے 35 حوالے میں نے ڈھونڈے تھے، آج بھی میرے پاس لکھے، جس میں امام نے معصوم نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا اس وقت تک مرتا نہیں جب تک ہمارے جد علی کی زیارت نہ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہم صلی۔ ہمارا چاہنے والا اس وقت تک مرتا نہیں جب تک ہمارے جد علی کی زیارت نہ کر لے، زیارت نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے خالی علی چاہنے والوں کی قبر میں نہیں جائیں گے، خالی دوستوں کی قبر میں نہیں جائیں گے، دشمنوں کی قبر میں بھی جائیں گے۔ چاہنے والا تھا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا مولا دوست کی سمجھ میں آیا، یہ دشمنوں کی قبر میں کو جائیں گے؟ کہا یہ بتاؤ جب تم دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ارے ہم تو کب سے دیدار کے لیے انتظار میں ہیں، یہ تو سانسوں کی لڑیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں، توڑ کے پتہ نہیں کب کے زیارت کر چکے ہوتے۔ کہا ہماری خوشی کا عالم نہیں ہوگا، تو کہا پھر سمجھ لو تم دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے، اور وہ جل تو پہلے ہی سے رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو علی کی محبت جو ہے ایک لطف ہے، کرم ہے۔ میں بات کر رہا تھا، بس جلدی سے اپنی بات کو سمیٹوں کہ کیا فرمایا کہ کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اے میرے نبی ان سے کہہ دیے کہ ہمارے تمہارے درمیان رسالت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو پہلا گواہ تو اللہ خود ہو گیا، دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا، صفت بتائی۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں کا ذمہ دار ہو، سب نے اس بات کو لکھا، تیرا جب آ رہی ہے، سب نے لکھا کہ اس سے مراد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس سے مراد ہمارے مولا ہیں، اس سے مراد ہمارے مولا ہیں۔ اچھا جب آپ اہل سنت کتابوں کا مطالعہ کریے تو کبھی کبھی کچھ کتابیں پڑھ کے بڑی ہنسی آتی، بہت سی کتابیں ان کی ایسی ہیں کہ جب پڑھیے تو کچھ ہنسی آئے گی۔ کیوں ہنسی آئے گی؟ ہنسی یوں آئے گی کہ ایک سائڈ انہوں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ معاذ اللہ توبہ توبہ خاکم بدہن، نبی کچھ پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے، اور دوسری طرف یہ لکھا ہے کہ جب مولا علی 13 رجب کو ولادت ہوئی اور 16 رجب کو نبی جب گئے اور ہاتھوں پہ علی کو لیا، اور لے کر کے جیسے ہی لیا تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ یا نبی اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ اب آپ بتائیے ایک سائڈ یہ لکھا ہے، ایک سائڈ یہ لکھا ہوا ہے، تو کہتا ہوں نبی کو کہنا چاہیے تھا یا علی کیسی باتیں کرو، مجھے تو خود ہی تمہاری کہاں سنوں۔ لیکن نبی سناتے گئے اور نبی کہتے رہے کہ تم نے صاحب کتاب سے بہتر پڑھا، صاحب کتاب سے بہتر پڑھا، صاحب کتاب سے بہتر پڑھا۔ توریت سنائی کا صاحب کتاب سے بہتر، انجیل سنائی کا صاحب انجیل سے بہتر، زبور سنائی کا صاحب زبور سے بہتر، لیکن اب پڑھ دیا قرآن۔ بھائی توریت نازل ہو چکی، کوئی زبور نازل ہو چکی، انجیل نازل ہو چکی، اب پڑھ دیا قرآن، اب کیا کہیں؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں یا علی تم تو بالکل ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وال۔ اللہم صلی۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیا کہ ایک بہترین دوا ہے، یہ جو آپ بیٹھے ہو، جو نعرے لگا رہے ہیں، یہ جو مسکرا رہے ہیں، یہ جو چہرے کھل رہے ہیں، یہ بھی ایک بہترین دوا ہے، اس جاڑے میں تو اور بہترین دوا ہے۔ یہ علی کی محبت کی گرمی ہے جو خون کو جمنے ہی نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ ٹھنڈک جتنی پڑے، علی کی محبت کی گرمی اتنی ہے، خون کو جمنے ہی نہیں دیتی ہے، خون کو جمنے ہی نہیں دیتی ہے۔ یہ آپ خوش نصیب ہیں، نہ آج کے زمانے میں کہاں کسی کو خوشی ملتی ہے، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ویکینڈ کے اوپر کہ چند لمحوں کی خوشی مل جائے۔ لیکن آپ دیکھیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے اور جا کے کہیے کہ کوئی گولی ایک دے دو جس سے دن بھر خوش رہوں،
وہ کہے گا بنی نہیں، کہے گا نہیں بنی بھائی، سر درد کی آ گئی، بی پی کی آ گئی، شوگر کی آ گئی، نہ جانے کس کی، تو بھی ایک خوشی کی بھی منا لو کہ کھا لیں تو دن بھر خوش رہے، کہا بنی نہیں. لیکن کیا کہنے علی کی محبت کے، ادھر ذکر علی ہوتا ہے، ادھر چہرہ کھل جاتا ہے، خوشی حاصل ہو جاتی ہے. لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے تب ملتی ہے، یہاں نہ کوئی روپیہ خرچ ہوتا ہے، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ علی کی محبت کے لیے ماں کی شرافت بھی ضروری ہے، باپ کی شرافت بھی ضروری ہے، نسل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. یہ خوشی ہی الگ ہے. آج تو ایک نیا ٹریڈ چلا ہے کہ لوگ پاگلوں کی طرح ہنستے ہیں. جائیے پارکوں کے اندر آج کل ایک نیا ٹریڈ چلا ہے کہ 40-50 لوگ پاگلوں کی طرح ہنستے مل جائیں گے. ہنس رہے ہیں، ہاں 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 ہنس رہے ہیں. کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ کہ ہنسنے سے بی پی شوگر ٹھیک رہتی ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے. تو پاگلوں کی طرح ہنس کے صحت لیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کوئی پاگلوں کی طرح ہنس کے صحت لیتا ہے، ہم فضائل علی سن کے خوش ہو کے صحت لیتے ہیں. تو علی کی محبت کا سرکار مزہ ہی کچھ ہے. تو پہلا گواہ، بات تمام کر رہا ہوں، پہلا گواہ اللہ، دوسرے گواہ کا نام لے لیا، صرف صفت بتائی. صفت کیا ہے؟ کہا پوری کتاب کا عالم ہے، پوری کتاب کا عالم. شیعہ سنی دونوں لکھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس سے مراد ہے. تو اب گواہی کہاں لگی؟ جب بچہ پیدا ہو تو گواہی کی ضرورت، بینک میں اکاؤنٹ کھولنے گئے تو گواہ کی ضرورت. انہوں نے کہا صاحب وہاں گواہی کیا ضرورت؟ میں نے کہا چلیے کہ اکاؤنٹ کھلوا دیے. پہنچے بینک میں، اکاؤنٹ کھول دیے بھائی. انہوں نے کہا کوئی گواہ آپ کے پاس ہے؟ اما میں نے کہا بینک آپ کا، پیسہ میرا، یہ گواہ بیچ میں کیا کرے گا؟ کہا نہیں بھائی، بغیر گواہ کے آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا، اور گواہ بھی ایسا چاہیے جس کا اکاؤنٹ اسی بینک میں ہو. میں نے کہا یہ کیا گواہی دے گا؟ کہا یہ گواہی دے گا کہ آپ ہندوستان کے ناگرک ہیں، ہندوستان میں اتر پردیش میں رہتے ہیں، اتر پردیش میں آپ بخشی تالاب میں رہتے ہیں، بخشی تالاب میں آپ فلاں کے بیٹے ہیں، آپ شریف آدمی ہیں، آپ قاعدے کے آدمی ہیں، القاعدہ کے آدمی نہیں. جب یہ گواہی دے دے گا تو اکاؤنٹ کھل جائے گا. میں نے کہا چلیے اکاؤنٹ کھل جائے گا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا بہت فائدہ ہوگا. میں نے کیا کہا 10 ڈالیے 20، 20 ڈالیے 40، 40 ڈالیے 80. میں نے کہا بہت فائدے کی بات ہے. تو یہ دنیاوی بینک تو اتنا فائدہ دے رہے ہیں، کیا اسلام کا بینک بھی کوئی فائدہ دے رہا ہے؟ کہا اسلام تو کب سے کہہ رہا ہے 1 2 70 دیں گے، 1 2 70 دیں گے، 1 2 70 دیں گے. مگر انسان کی یہ ہے کہ دنیا کی سمجھ میں آ جاتی ہے، آخرت کی نہیں سمجھ میں آتی. وہ کہہ رہا ہے 1 2 ہم 70 دیں گے. اور اس نے یہ بھی ساتھ میں کہا، یہ بھی کہا، کیا کہا؟ کہ اگر تم 1 دانہ امانت کے ساتھ زمین میں دبا دو گے تو ہم اس 1 دانے کو 70 دانوں میں بدل دیں گے. دانہ تم 1 ڈالو گے، ہم 70 دانوں میں بدل دیں گے، 70 دانوں میں بدل دیں گے. 1 گٹھلی ڈالو گے ہم درخت دے دیں گے، تم صبر ڈالو گے ہم شجر دے دیں گے. یہ اسلام ہے جو کہہ رہا ہے 1 ڈالو، ہم 1 دانہ ڈالو گے 70 دانوں میں بدل دیں گے. اب مجھے اتنا بتائیے، یہ اسلامی بینک ہے، کہا آپ کے پیسے چوری نہیں ہوں گے، پیسے حفاظت سے رہیں گے. 10 ڈالیے، 20 20 ڈالیے، 40 40 ڈالیے، 80 80 ڈالیے، 160 یعنی بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ دنیاوی بینک ہے. اب اسلامی بینک کیا ہے؟ کہا 1 دانہ ڈالو 70 دانوں میں بدل دیں گے. لیکن دانہ ڈالنا کہاں ہے؟ کہا زمین کے اندر. زمین میں ڈال دو گے تو زمین کی تاثیر، اثر اور صفت یہ ہے کہ 1 دانہ اگر ڈال دو تو 70 دانوں میں بدل دے. زمین کو کہتے ہیں تراب، یعنی تراب کی یہ صفت ہے کہ اگر 1 دانہ ڈالو تو 70 دانوں میں. اب جب تراب میں یہ صفت ہے تو جو ابو تراب ہو، 1 سال کی نمازیں 70 سالوں میں بدل جائیں گی، 1 سال کے روزے 70 سالوں کے روزے بدل جائیں گے. تو یہ ہو گئی. اب اس کے بعد بس آخری گواہی سن لیے اور بات تمام ہو جائے. پھر انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی بیان کروں گا. جب مر گئے تب بھی گواہی کی ضرورت پڑی. ان کا صاحب مر گئے تو گواہی کیا ضرورت؟ میں نے کہا ضرورت نہیں ہے تو یہ 40 مومنین کے نام کیوں لکھے؟ یہ جو شہادت نامہ ہے یہ 40 مومنین کے نام کیوں لکھے؟ اچھا یہ لکھ دیے تو کیا گواہی مکمل ہو گئی؟ ان کا نہیں صاحب گواہی تو نہیں مکمل ہوئی. میں نے کہا کیوں؟ بھائی 40 مومنین نے گواہی دی تب بھی مکمل نہیں ہوئی. کیوں؟ کہا جب یہ دفن کیا گیا آئے گا تو اس سے پہلے اس کی نماز جنازہ ہوگی، اور جب نماز جنازہ ہوگی تو 5 تکبیریں 4 دعائیں. اب اسے بھی کیا کہیے، نماز میت بھی نہ پوری ہے جب تک 5 تکبیریں نہ ہو.
تکبیریں 5 کہیں، دعائیں 4 پڑھی، اور آخری جب دعا پڑھی تو کہا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں عمل خیر کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جتنے نماز جنازہ میں شریک ہیں، کیا انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا، روزہ رکھتے دیکھا، حج ادا کرتے دیکھا، زکوٰۃ دیتے دیکھا، خون دیکھا، نیک پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے دیکھا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے دیکھا، بیواؤں کی مدد کرتے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ گواہی کس بات کی دے رہے ہیں؟ کہ ہم اس کے بارے میں عمل خیر کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ جس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، نہ یہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ جہاد ہے، تو پھر یہ گواہی کس کی دے رہے ہیں؟ ہم پوری زندگی نہ جان پاتے کہ یہ عمل خیر ہے کیا؟ اگر نبی غدیر کے میدان میں حی علی خیر العمل نہ کہلاتے، کا عمل تو تمہیں بہت بتا چکا۔ ایک خطیب گزرے علامہ اظہر حسین زیدی، بڑا خوبصورت سا جملہ یہاں پہ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں ہم تم کو عمل تو بہت بتا چکے، آؤ عمل کی خیریت بتا دیں کہ عمل کی خیریت کیسے رہتی ہے۔ کہ عمل تو بہت بتا چکے، اب جو حی علی خیر العمل کہلایا تو نہ نماز پہنچائی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بلکہ ہاتھوں پہ علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، یعنی عمل خیر ہے علی کی محبت۔ اب سمجھے جو ہم نے اذان دے کر کے دعا بھی پڑھی اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں علی کی محبت کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہی علی کی محبت ہے۔ اور جب محبت ہے اور قبر میں گئے تو پھر علی سامنے بھی تھے۔ اور اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے مولا کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو زیارت کے بہت مشتاق ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بس ایک بات کرتے ہو مصائب کی طرف آ جاؤں، یہیں سے اسی جس سے بات سے کہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بحمدللہ مولا کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ ہو کہ نماز سے جڑے لوگ اور آتے بھی ماشاءاللہ نوجوان، خدا کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے، لیکن ایک کمی پائی جاتی ان میں، یہ میں اکثر پڑھ دیتا ہوں، ایک کمی پائی جاتی ہے۔ جو آتے ہیں نوجوان، نماز تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، مسجد میں آتے بھی ہیں، ان کی ایک کمی یہ ہے کہ یہ نماز کے بعد بھاگتے بہت جلدی، یہ زیارت میں نہیں شامل ہوتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ چلے گئے فوراً، یا خود پڑھ لی چلے گئے۔ زیارت ضرور پڑھا کریے، قسم خدا کی یہ زیارت نہیں ہے، یہ آقا حسین کا شکریہ ہے۔ سرکار میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ زیارت نہیں پڑھ رہے ہیں، حسین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ زیارت نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں یا آقا حسین اگر آپ نے بچائی نہ ہوتی تو ہم پڑھتے کیسے؟ اب آپ کو اس کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ زیارت ضرور پڑھا کریے۔ کیوں؟ کہ جب قبر میں جائیں گے تو حدیثوں میں ہے کہ جو زیارت پڑھتا ہوگا یا زیارت پہ جائے گا، اس کی زیارت کے لیے حسین آئیں گے قبر میں اور آ کے کہیں گے خوش نصیب اے آنے والے کہ تو دنیا میں میری زیارت کرتا تھا، لے آج حسین تیری زیارت کے لیے آیا۔ عزاداروں کیا فضیلت ہے۔ پھر کہتے ہیں بھائی خالی میں زیارت کے نہیں لے آیا، میرے بھائی حسن مجتبیٰ بھی تیری زیارت کے لیے آئے۔ پھر کہتے ہیں کہ خالی میں اور میرے بھائی نہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ بھی تیری زیارت کے لیے آئے ہیں۔ قیامت ہے قیامت۔ پھر کہتے ہیں میرے جد رسول خدا بھی آئے ہیں، لائق تعظیم ہے، سر پہ ہاتھ رکھیے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں بھائی تو خوش نصیب ہے کہ میری ماں بھی تیری زیارت کے لیے آئی۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، جانے والا دنیا سے رخصت ہو گیا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں اگر بھائی کو یاد کر کے روئیں تو حسین کے بھائی عباس کو یاد کر لیں، اگر بیٹے باپ کو یاد کر کے روئیں تو علی اکبر کے بابا حسین کو یاد کر لیں۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، خدا کسی غم میں نہ رلائے
سوائے غم امام مظلوم کربلا کے ہاں جانے والا دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں لیکن عزاداران امام مظلوم کربلا آقا حسین اس مظلوم کو کہتے ہیں جس کو قتیل الابرا کہا جاتا ہے. قتیل الابرا کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ قتیل الابرا کے معنی وہ ہیں جسے رلا رلا کے مارا گیا. آپ کا اتنا بڑا محلہ ہے, اتنا بڑا ایریا ہے, آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہوں گے تو نہ جانے کتنے لوگ آپ کو سلام کرتے ہوں گے. آپ سوچئے جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میں سمجھ نہیں سکا کہ آقا کیا کہہ رہے ہیں. لیکن عزاداروں, آپ کے محلے میں ایریے میں جب آپ نکلتے ہیں تو لوگ سلام کرتے ہیں. اگر آپ کو لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے. اب سوچئے وہ حسین جس کی ناز بارداریاں قدرت نے اٹھائی ہوں کہ آنکھوں سے اشک نہ گرنے پائے, ہرنی کا بچہ آ جائے, وہ حسین قبر اصغر پہ بیٹھا ہے, لحد کھود دی ہے کہ آنے والے نے آ کے کہا آقا حسین آپ پر میرا سلام ہو. حسین نے سر کو اٹھایا, آنے والے کے چہرے کو دیکھا, دیکھ کے کہتے ہیں بھائی لگتا ہے تو پردیسی ہے. اس نے ہاتھوں کو جوڑا کہ آقا نہ آپ نے کوئی گفتگو کی نہ آپ نے کوئی بات کی, آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پردیسی ہوں؟ کہا بھائی اس دیار میں کوئی حسین کو سلام نہیں کرتا. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا ایک مرتبہ, اچھا یہ منظر تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کوئی دنیا سے رخصت ہو تو اس کا کوئی عزیز و اقارب رہ جاتا ہے, اور جب وہ آتا ہے تو اگر چچا ہے تو بھتیجیاں, اگر بھائی ہے تو بہنیں لپٹ کے رونے لگتی ہیں. اب حسین کی مظلومی سنیے. حسین قبر اصغر پہ بیٹھے ہیں, لحد کھودی ہے, اصغر کو لیٹایا ہے. ایک مرتبہ آنے والے نے خط دیا, کہا میں صغرا کا قاصد ہوں. خط ملا, ایک ایک سے شکایت کی, چچا بھی نہیں آئے, بھیا اکبر بھی نہیں آئے, بھیا قاسم بھی نہ آئے. حسین خط پڑھتے تھے, پڑھنے کے بعد سرہانے جا کے کہتے تھے عباس بھتیجی نے خط بھیجا ہے, علی اکبر بہن نے خط بھیجا ہے, قاسم بہن نے خط بھیجا ہے. ابھی حسین خط پڑھ رہے تھے, آنکھوں سے اشک جاری تھے کہ ایک مرتبہ اس نے خیمے کی طرف دیکھنا شروع کیا. حسین نے کہا بھائی خیمے کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا آقا آپ کی بیٹی نے ایک پیام منہ زبانی بھیجا تھا. کہا کیا کہا تھا؟ کہا تھا خیمے کی طرف دیکھنا, میرا ایک 6 ماہ کا بھیا ہوگا جو گھٹنیوں کے بل چل رہا ہوگا, اس کو اٹھا کر کے میری طرف سے پیار کر لینا. اللہ 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 اللہ. ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو لیا, منہ پہ منہ رکھ دیا, بیٹا اصغر بہن نے پیار کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین زیالم الذین ظلموا ایام قلبون. بارلا تجھے واسطہ محمد واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ کربلا 72 شہیدوں کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بارلا ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما. بارلا ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلا دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کران کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بارلا علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. جو مہاراج کرام, جو سپاہی, جو چاہنے والے روز وفا سب کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بارلا مرحوم کے درجات کو عالی فرما دے. انہیں جوار معصومین السلام میں جنگہ عنایت فرما دے. ان کے بیٹی بیٹیوں بھائی زوجہ سب کو صبر جمیل عطا فرما دے. بارلا تو رحیم بھی تو کریم بھی. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شیعان حیدر کرار کینسر کے مرض سے جوجھ رہا ہو تو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما دے. بارلا کسی بھی شیعان حیدر کرار کو کینسر کا مرض نہ ہو. بارلا تو رحیم بھی تو کریم بھی. تجھے واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ کربلا 72 شہیدوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم کو ان کے ناصر مددگار میں آپ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ تلاوت فرما کے جعفر رضا ابن زاہد رضا کی روح کو سلام. جانے کیسی شام آئی تھی, اپنے ساتھ سب کو لے گئی.
जाने कैसी शाम अपने साथ सबको ले गई। एक दिन में क्या से क्या हुआ, एक दिन में क्या से क्या हुआ, एक दिन में क्या से क्या हुआ, हाय हम यतीम हो गए। थी किसी की दश्त में सदा, हाय हम यतीम हो गए। शाम जिस जगह हुई रुके, सुबह हो गई तो चल पड़े। शाम जिस जगह हुई रुके, सुबह हो गई तो चल पड़े। अब मुसाफिरों पे क्या रहा, अब मुसाफिरों पे क्या रहा, अब मुसाफिरों पे क्या रहा, हाय हम यतीम हो गए। थी किसी की दर्द में सदा, हाय क्या कहूँ कि किस तरह किया ज़ालिमों ने बाप को शहीद। क्या कहूँ कि किस तरह किया ज़ालिमों ने देखती रही ये करबला, देखती रही ये करबला, देखती रही ये करबला, हाय हम यतीम हो गए। थी किसी हाय हम यतीम हो गए। 6 महीने वाला शेर-ओ-खार, जिससे दिल को था बहुत करार। 6 महीने वाला शेर-ओ-खार, जिससे वो भी तीर खा के सो गया, वो भी तीर खा के सो गया, वो भी तीर खा के सो गया, हाय हम यतीम हो गए। थी किसी दर्द में सदा, हाय दोख्तरे हुसैन की दुआ, गम न दे किसी को ये खुदा। दोख्तरे हुसैन की दुआ, गम न दे किसी को ये। बेटी हो ना बाप से जुदा, बेटी हो ना बाप से जुदा, हाय हम यतीम हो गए। थी किसी की दश्त में सदा, हाय हम यतीम हो गए। ऐ नज़ीर याद आ गई मुझको शाहिदी की लाडली, ऐ नज़ीर याद आ गई मुझको शाहिदी की लाडली। रो के जब किसी ने ये कहा,
جب رو کے جب کسی نے یہ کہا ہائے ہم یتیم ہو گئے، تھی کسی کی دشت ہائے ہم فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔